کا نقصان کیا ہے؟ بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کے نقصان کے تعلق سے. ایسی حدیث ہے جو آنکھ پر رونگٹے کھڑے کر دیتی صرف ریا کے نقصانات سننے کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ اور دیگر کتب حدیث میں بہرحال یہ حدیث آتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک شخص شام سے نکلا اور مزید جو ہے معاف کرنا مدینہ آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ پوچھا. کسی نے کہا ابو ہریرہ فلاں جگہ رہتے ہیں. وہ وہاں گیا, وہاں نہیں ملے. بازار گیا تو بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے. کہا کہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے کہ آپ سے ایک حدیث رسول سنوں, تو آپ مجھے کچھ بتائیے. نے کہا کیا تم شام سے سفر کر کے اس لیے آئے ہو کہ ایک حدیث سنو مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا 30 دن کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں. تو کہا چلو. وہ گھر لے گئے اور کہا کہ بیٹھو, میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی, کیونکہ تم اتنا لمبا سفر صرف حدیث سننے کرنے آئے. تو آپ نے جو ہے بلایا اور بٹھایا اور کہا سنو, جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے اسی جگہ, اور جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا, اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث مجھے سنائی جو میں نے کسی کو اب تک نہیں سنائی, تمہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جہنم جو ہے 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی. یہ بات کہی اور زمین پر گر گئے, بہوشی طاری ہو گئی, غشی طاری ہو گئی, جس طرح سے مرغی کا مریض ہلتا ہے. روکا گیا, پانی مارا گیا, اٹھایا گیا, اٹھ کر بیٹھے اور کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی. جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی. پھر غشی آئی, چکر کھا کے پھر گر گئے, پھر ہلنے لگے, پھر پانی ڈالا گیا, ہوش میں آئے, پھر کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سنائی تھی. جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی. پہلا شخص ہوں گا ایک شہید, دوسرا شخص ہوں گا ایک سخی مالدار, تیسرا شخص ہوں گا ایک روایت میں حافظ اور ایک روایت میں عالم کے الفاظ ہیں. یہ 3 لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گی. اللہ رب العزت ایک شہید کو بلائیں گا. شہادت سے بڑا مرتبہ نہیں کو یاد رکھیے. اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے والا اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا وہ کریں گا تو شہادت والا ہی وہ شہید ہی ہوگا جو کہیں گا مجھے دوبارہ جا کر واپس آنا ہے. صحیح, باقی لوگ تو ڈر جائیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے, لیکن شہید کہیں گے میں واپس جاؤں گا, پھر شہید ہو کے تیری راہ میں آؤں گا, اس لیے کہ اس کا بدلہ بہت عظیم ہے. لیکن جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کہیں گا اے شخص تجھے میں نے طاقت توانائی صلاحیت دی تھی, کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, تیری راہ میں کوششیں کی, تیری راہ میں اور حق کے لیے میں لڑا. میں جہاد کا معنی یاد رکھیے, لڑائی نہیں ہوتی, حق کے لیے لڑنا ہوتا. کوئی بھی لڑائی جہاد نہیں ہوتا, حق کے لیے لڑنا. میں لڑا یا اللہ. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو اس لیے لڑا کہ لوگ تیری تعریف کرے, تو شہید ہے, تجھے دنیا میں شہید پکارا گیا, اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. حکم ہوں گا فرشتے منہ کی بل رگڑ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرا شخص آئیں گا, اللہ کہیں گا میں نے تجھے مال دیا تھا, کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں نے مساجد بنائی, فلاں فلاں جگہ خرچ کیے, صدقات کیے, خیرات کیے. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے کتنا خرچ کرتا ہے نا اللہ کے نام. جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا نام لیا گیا, بہت تعریف ہوئی, فرشتوں سے حکم اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تیسرا شخص وہ ہوں گا جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے, ایک میں عالم اور ایک میں حافظ کے الفاظ یاد ہے. اللہ کہیں گے میرے بندے تجھے میں نے عقل دی تھی, کیا استعمال کیا؟ کہیں گے اللہ میں نے تیری کتاب کو حفظ کیا. دوسرا کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کو سہولت دوں, آسانیاں دوں, ان کو شرعی مسائل بتاؤں. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے حفظ قرآن اور تلاوت جو کی اس لیے کی کہ لوگ کہے کتنا اچھا قاری ہے, اور تو نے ایسے لوگوں کو فتاوے دی اور دین کی بات کہی کہ لوگ تعریف کرے کتنا بڑا عالم ہے, کتنا علم رکھتا ہے. جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا, میرے پاس سب تیرا بدلہ نہیں ہے. حکم اٹھا کر جہنم میں پھینک دو, اور فرشتے منہ کے بل رگڑ کر پھینک دیں گے. دیکھیے شہید, دیکھیے انسان جو ہے نا سب کچھ لٹا سکتا اپنی جان چھوڑ کر. اگر سمجھ لیجئے کوئی میری جان پر باری آ جائے اور کوئی مجھ سے کہے کہ جان دو یا مال دو, تو میں کیا دوں گا؟ میں کہوں گا مال دولت گھر جائیداد سب لے لو, بس جان بخش دو میری, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اس نے جان دی اللہ کی راہ میں, لیکن دکھاوا تھا اس کی نیت. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ عمل کتنا بڑا ہے وہ اصل نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں اللہ کے پاس. کیونکہ اس کی عمل تو بہت بڑا, لیکن ریا خرچ کرنا. دیکھیے اللہ مال تو بہت لوگوں کو دیتا ہے, خرچ کرنے کی صلاحیت اور توفیق بہت کم کو ملتی ہے. کروڑوں جمع کر کے وارثوں کو لڑنے کے لیے چھوڑتے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں لوگ. اس نے خرچ کیا لیکن مقصد تھا لوگ دیکھیں. اس کو اللہ نے عقل دی تھی ایک تیسرے آدمی کو, اس نے علم حاصل کیا, اس سے کتنے فائدے آدمی علم سے اٹھا سکتا ہے. مقصد تھا لوگ تعریف کریں. اللہ نے دنیا میں بدلہ دے دیا, آخرت میں ریا کرنے والوں کو